السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ کسی نے کامنٹ بھیجا ہے، دورہ قرآن میں جب آپ وضاحت فرماتی ہیں کہ علم کی باتیں گھر لے کر پہنچتے ہیں تو ہم علم کی باتیں گھر لے کر پہنچتے ہیں۔ آج 2-3 پوائنٹ بار بار ذہن کو یاد دہانی کرا رہے تھے کہ علم وہ ہے جس پر عمل کریں، باقی بوجھ ہے، اور یہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ جو علم لے رہی ہیں اس پر عمل کتنا کرتی ہیں، اور یہ بھی آج آپ جہاں رہ رہی ہیں کیا ان کو بھی علم پہنچا رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں یہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے اچھا پکا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں بہت نرمی، ادب، پیار اور حکمت کے ساتھ اپنے واقف کاروں سے اسلام کا تعارف کراؤں گی۔ فوراً شیطان نے حملہ سوچ پر کیا، بہت مشکل ہے، تم کمزور ہو، کیسے کرو گی، اور پھر یہ کہ تمہارے تعلقات متاثر ہوں گے۔ ایمان نے اس کو روکا کہ کوشش تو کرو، دیکھو، ڈرو مت۔ اتنے میں یعنی اسی تانے بانے میں تھی کہ بیٹا نماز پڑھ کر تراویح سے آئے۔ بتایا کہ آج مسجد میں ایک نوجوان اسپیکر تھے جو حال میں مسلمان ہوئے، اور بتایا کہ ان کو گوانٹانامو بے کی جیل میں مسلمان قیدیوں کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ روز دیکھتے کہ وہ قیدی قرآن پڑھتے اور یاد کر کر نماز پڑھتے ہیں اور بہت مطمئن ہیں الحمدللہ، اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یعنی ان کی زبان پر الحمدللہ ہوتا۔ ان میں سے ایک نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن پڑھنے کو دیا۔ ہر قیدی کو صرف ایک نسخہ قرآن کی اجازت ہے، دوسرا یا دوبارہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس قرآن کو پڑھنے سے گارڈ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا، اور بار بار الحمدللہ کہتا کہ آج وہ مسلمان ہے، اور اس مسلمان کے لیے دعا گو جس نے اسلام کا تعارف کرایا، قرآن دیا اور دعویٰ کے حکم پر عمل کیا، علم کو استعمال کیا۔ اس واقعے سے میں ایمان کی طاقت محسوس کر رہی تھی کہ جیل کے اندھیروں میں قرآن کی روشنی سے ایک چراغ روشن ہوا، اور ہم کو اس آزادی میں عمل اور علم کے استعمال کرنے کے کتنے ہی مواقع ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، کیونکہ علم وہ ہے جس پہ عمل کیا جائے، باقی بوجھ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے اس تعارف سے پہلے کیا چیز نوٹ کی، کیا دیکھا؟ عمل دیکھا کہ ایسی جیل جس کا نام سنتے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے لوگ اللہ کو یاد کر کے مطمئن ہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون رکھتی ہے؟ تو لازمی طور پر اس سے اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا ہوگا، اور جو ہی یعنی لوہا گرم تھا اور جو ہی اس کو ایک ہی چوٹ لگی وہ اصل شکل میں آ گیا، یعنی مطلوبہ شکل میں ڈھل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں، چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے سڑک پر ہوں، چاہے پارکنگ لاٹ میں ہوں، چاہے کسی مال میں ہوں، چاہے کسی شادی میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لوگ ہمارا عمل دیکھتے ہیں، اور جب عمل سے وہ متاثر ہوتے ہیں تو ہی وہ ہماری بات سنتے ہیں، اور اگر ہمارا عمل درست نہیں تو وہ ہماری باتوں کو بھی توجہ سے نہیں سنیں گے، پھر ہمارا دعویٰ بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنا ہے کہ ہم کس جگہ کیسے بہیو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بہیویئر ہی لوگوں کو یا دین کے قریب لانے والا ہوگا یا بھگانے والا بن جائے گا۔ اسی طرح آج میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، تو وہاں پر وہ ہمیشہ خوش نظر آتا تھا، تو اس کا سی او جو ہے وہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا کہ یہ شخص ہر وقت اتنا مطمئن کیوں نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اتنے خوش کیوں نظر آتے، کیوں ہر وقت مطمئن ہوتے، یعنی اتنا کام ہوتا ہے پھر بھی تم حشاش بشاش ہوتے۔ اس نے کہا کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اب یہ جو اس کا طرز عمل تھا، اس نے دوسرے کو متاثر کیا۔ تو آپ کے چہرے سے جو سکون ٹپکتا ہے اور آپ کے رویے سے جو اطمینان نظر آتا ہے دوسروں کو، وہ دوسروں کو اسلام کی طرف لاتا ہے۔ تو بہرحال بالآخر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے آ کے مسجد میں شہادہ پڑھی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رویے کیا ہیں، ہم کسی کے ساتھ سلام کیسے کرتے ہیں، کسی کو جواب کیسے دیتے ہیں، یا اگنور کر دیتے ہیں، یا
کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات آپ اپنے دھیان سے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا آپ کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہے، کہاں سے نوٹ کر رہا ہے. تو آپ کا عمل یا تو اس کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتا ہے یا پھر اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے کاموں میں اور بھاگ دوڑ میں اللہ کا ذکر اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مطمئن کر دیتی ہے اگر انسان اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، یعنی اس کو پڑھیے اور دوسروں کو پڑھ کر سنائیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے، یعنی کہا کہ نماز پڑھیے بلکہ نماز قائم کیجئے، اور نماز قائم کرنے میں اس کا خشوع و خضوع اور اس کی دیگر تمام شرائط کو پورا کرنا آتا ہے کہ وہ وقت پر بھی ہو، آرام سے پڑھی گئی ہو، طہارت کے ساتھ پڑھی گئی ہو، جس جگہ پر پڑھی جا رہی ہے نماز وہ بھی پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، لباس درست ہو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے. کیوں؟ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز فحشاء بے حیائی کے کاموں، فحش اور منکر برے کاموں سے روکتی ہے، انسان کو باز رکھتی ہے. قرآن مجید نماز کے باہر بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے اندر بھی. جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا پھر سنتا ہے تو انسان کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان صبح نماز سے فارغ ہو کر دن بھر کے کام کرتا ہے اور پھر یکایک پھر بریک آ جاتی. آپ کتنے بھی مصروف ہوں، خصوصاً مردوں کے لیے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کاموں کو ایک دم چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ دیر اور کام کاج کرتے ہیں، دوبارہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر کام کاج کیا جاتا ہے، پھر مغرب ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح عشاء ہو جاتی ہے، اور پھر آخری چیز انسان کی عشاء کی نماز ہونی چاہیے جس کے بعد اس کو سو جانا چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب ایک تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں یا کچھ ایسے لغو یا بیکار کام میں مشغول ہو جاتا ہے یا بعض اوقات غلط کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو نماز آ کر اس کی اس روٹین کو توڑ دیتی ہے اور اللہ کی طرف اس کو متوجہ کر دیتی ہے. اس طرح نماز انسان کو فحش اور منکر سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یا کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے اور آپ اس کی برائی کرنے جا رہے ہیں، کتنے میں اذان کی آواز آ جاتی ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ دو میں سے ایک کام، یا تو آپ اذان کو اگنور کر دیں گے اور جو کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے، دوسرا یہ کہ اذان کی آواز سنتے ہی آپ کا لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے گا، یا اس کو بند کریں گے یا اس کو کریں گے. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی خدا کا خوف ہو وہ کیا کرتا ہے، وہ جس طرح کی بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کو بند کر دیتا ہے. بعض اوقات آپ کسی ایسے کام کا ارادہ کر ہی رہتے ہیں کہ اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، جو ہی آپ پہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اس غلط کام سے یا اس کی طرف ارادے اور نیت سے رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی خاص چیز کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے کی ہوتی ہے کہ اتنے میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ویسے ہی تلاوت ہونے لگ جاتی اور آپ کو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے درست کیا یا نہیں. تو گویا نماز ایک آئینہ ہے آپ کے لیے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ زندگی میں اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات سے فرسٹریشن ہوتی ہے. جب انسان ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے اندر ایک سکون پیدا کر دیتی ہے اور اس کو زندگی میں بہتر فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے، اس کا سٹریس اس سے دور کر دیتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسے کام کر دیتا ہے کہ جو اس کے گناہوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، جب انسان نماز کی طرف لوٹتا ہے تو وہ گناہ بھی اس سے دھل جاتے ہیں.
حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد اذا قام للصلاة اتى بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه فكلما ركع وسجد تساقطت عنه، کہ بے شک بندہ جب نماز قائم کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تو اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں اور اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. پھر جب وہ رکوع کرتا ہے تو گناہ گرتے ہیں، اور جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گرتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح ہے، سلسلۃ الحادیث سے صحیح ہمیں ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے کندھے دبنے لگتے ہیں بوجھ سے، سٹریس سے، سب سے زیادہ یہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کا سٹریس ریلیو ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور سر زمین پہ رکھتے ہیں تو اور بھی چیزیں جو بچی کچی ہیں وہ نکل جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب سیدھے چلتے ہیں تو کندھوں کی چیز آپ کے کندھوں پہ رہ سکتی ہے، لیکن جو ہی آپ جھکتے ہیں تو چیز گر جاتی ہے، اور سجدے میں جاتے ہیں تو پوری طرح گر جاتی. اس طرح جب آپ نماز سے باہر آتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. ایک طرف قرآن، ایک طرف نماز، اور پھر اللہ کا ذکر. جو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن ہمارا ذکر صرف قرآن اور نماز تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کے دیگر کام کاج کرتے وقت بھی یہ ذکر جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ذکر تمام اعمال میں افضل عمل ہے. ہر وقت اللہ کی یاد، کیونکہ کسی کی بھی یاد اس کی محبت کی علامت ہوتی. تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے تو ہو سکتا ہی نہیں کہ پھر ہم اللہ کو یاد نہ کریں. اور اللہ کی یاد دل میں بھی ہونی چاہیے اور زبان پر بھی ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، تو یہ ساری تسبیح جو ہے یہ عرش کے ارد گرد ایک طرح سے گھوم رہی ہوتی ہے. یعنی ہماری تسبیح جو ہوتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ پاک کلمات یا اچھے کلمات یا تسبیحات جو ہیں اس کی طرف اوپر چڑھتی ہیں. یعنی جب ہم بولتے ہیں تو فوراً یہ اوپر جانے لگتی اور پھر یہ عرش کے گرد ایک طرح سے گھومنے لگتی. اور اس وقت ان تسبیحات کے اندر ایک طرح سے بنبناہٹ ہوتی ہے، جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے نا، اور اس بندے کی یاد کو تازہ رکھتی ہیں جس نے وہ تسبیحات بھیجی ہوتی ہیں. اور پھر ہم میں سے جو یہ چاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یاد کرے اور ہماری یاد وہاں پر تازہ رہے، اس کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا کسی بندے کو یاد کر کے یہ ثواب ملتا ہے آپ کو؟ کیا کسی چیز کی یاد، کسی وطن کی یاد، کسی جگہ کی یاد، کسی کوئی اولڈ میموریز، کسی بھی چیز کی یاد، کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یاد کریں تو لازماً آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بھی آپ کو یاد کرے گا؟ اور اگر بھلے وہ یاد کر بھی لے تو آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی اس میں آپ کو کیا فائدہ کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی یاد کر کے دعا دے دے تو وہ تو خیر و بھلائی ہے آپ کے لیے. ادروائز کوئی آپ کی یاد میں رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وہ بیکار ہے، اس کے لیے بھی بیکار ہے، آپ کے لیے بھی بیکار ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہم ان یادوں کو ریپلیس کر لیتے ہیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور پھر زبان سے بھی تسبیحات پڑھتے ہیں تو یہ تسبیحات اوپر اٹھنے لگتی ہیں اور پھر عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں، اور پھر وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایک طرح سے ہمارا ذکر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بہتر مجلس میں ہم کو یاد کرتے ہیں. ایک حاضری یہاں ہوتی ہے اور ایک حاضری وہاں لگ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. پوچھا گیا سب سے اچھی نماز کون سی ہے؟ فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. جہاد کون سا سب سے اچھا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. دنیا کا کوئی کام، چاہے آپ کھانا پکا رہے ہو، چاہے آپ صفائی کر رہے ہو، چاہے آپ واک کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی چیز آپ کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. آپ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں. اور یہ چیز انسان کی روح کی غذا ہے. جیسے روز کھانا کھاتے ہیں، جیسے نہاتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلانے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کی روح سٹارو کرتی ہے، بھوکی پیاسی ہو جاتی ہے جب تک آپ اس کو ذکر کی غذا نہیں دیتے. جیسے ہماری زبان کا ایک ٹیسٹ ہے، جیسے آنکھوں کے لیے ایک لذت ہے، جیسے کانوں کے لیے ایک لذت کی چیز ہے، اسی لیے دل کے لیے بھی ایک لذت کی چیز ہے.
اور دل کی لذت اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرنے میں. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، تمہارے کام، تمہاری کوششیں، تمہاری کاریگریاں. تصنعون کا لفظ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو. جو کاریگری تم کرتے رہتے ہو، تمہاری سکلز جو ہیں وہ اللہ کو سب پتا ہے. کیا کر رہے ہو؟ گاڑی چلا رہے ہو چپ کر کے بیٹھے ہو؟ نہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرو. کوئی چیز بنا رہے ہو، ہاتھوں سے کچھ سی رہے ہو، کچھ پرو رہے ہو، کتنا وقت ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا. لیکن بہت سے لوگ بس منہ بند رکھتے ہیں. اس کو اللہ کی یاد میں کھول لیجئے. پھر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. کون لوگ؟ کون کافر؟ جو اپنے تعصبات کو چھوڑ کر حق کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یا پھر جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، یا وہ دین کے اندر آ کر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں کرنا چاہتے. یعنی جو شخص بھی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی. عموماً وجہ کیا ہوتی؟ یا تو انسان کو دین کی کسی بات سے چڑ ہوتی، کوئی اچھی نہیں لگتی، یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنے خاندان کی روایات اور اپنے کلچر کا بڑا امین اور محافظ ہوتا ہے، اور انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا، چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتا، یا پھر اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو اس کو اندھا کیے ہوئے ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی نبی بننے سے پہلے 40 سال تک آپ نے کوئی ایک کتاب تو کیا، ایک کتاب کا ایک صفحہ اور ایک لائن اور ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. آپ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. جب پڑھ ہی نہیں سکتے تھے تو لکھتے کہاں سے؟ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. کیا شک؟ کہ شاید آپ نے اور کتابیں پڑھ کر یہ کتاب لکھ لی ہے. آج دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لکھنے والے کیسے لکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ نے کبھی کوئی رائٹنگ کا کورس کیا ہو، یا اچھے رائٹر سے ملے ہوں، یا ایسی کوئی اس موضوع پر کتابیں پڑھی ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک ہی چیز ایڈوائز کرے گا کہ اگر تم اچھے رائٹر بننا چاہتے ہو تو اپنی ریڈنگ میں اضافہ کرو، کتابیں پڑھو. کیونکہ جب تک تم پڑھو گے نہیں، جب تک ریڈ نہیں کرو گے، رائٹ نہیں کر سکتے. رائٹنگ کے لیے ریڈنگ ضروری ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پیش کرنے سے پہلے نہ کبھی کوئی ریڈنگ کی اور نہ آپ کو رائٹنگ آتی تھی. ایک ایسے شخص نے ایسی کتاب پیش کی جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکا آج تک، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اور اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس کو قبول کر لیں. مثلا آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایسے شخص سے ملیں جس نے کبھی نہ کوئی کتاب دیکھی ہو، نہ کبھی پڑھی ہو، نہ کبھی سنی ہو، اور پھر آپ اس کو کاغذ قلم پکڑا دیں اور کہیں ذرا لکھو کچھ، وہ کیا کہے گا؟ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا اقرا، تو آپ نے کیا کہا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، آیات بینات، جس کا اصل مقام کیا ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہے. یہ دل میں، کسی کو اپنے دل میں جگہ دینا کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ انتہائی محبت، انتہائی قدر.
تو بات یہ ہے کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نمازوں میں صرف قل هو اللہ پر ہی اکتفا کر لے اور اس سے آگے کچھ نہ سیکھے. پھر اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اس کو مزید یاد کرے گا, زبانی یاد کرے گا. اور آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گی کہ جس کے پاس کچھ بھی وقت ہے تو اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ, اگر آپ روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 4 دن نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 دن کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے ضرور مختص کریں کہ اس کا کچھ حصہ اپنے سینے میں سمو لے, اپنے دل کے اندر اس کو رکھے. یعنی قرآن کا کون سا حصہ آپ کے ساتھ جائے گا؟ وہ جو آپ نے لکھ کے شیلفوں پہ رکھ دیا, وہ قبر میں آپ کے ساتھ رکھ دیں گے. وہ جائے گا جو آپ کے سینے میں ہے, چاہے وہ فہم کی شکل میں ہے, چاہے وہ آیات کے یاد کرنے کی شکل میں, حفظ کی شکل میں, کسی بھی طرح. اور قیامت کے دن ایسے شخص کو قرآن ڈھونڈے گا اور پھر اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی بہتر ہوتی. اور جو خود حافظ ہوگا پھر اس کا کیا مقام ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ مثلا اگر آپ جاب کرتے ہیں 6 دن 5 دن کر دیجئے, 5 دن کرتے ہیں 4 دن کر دیجئے, 1 دن نکال لیجئے, تو اس میں کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اس آیت پر عمل ہو جائے گا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. علم تو آپ حاصل کر رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے, ادھر سے سنتے ادھر سے نکلتا جا رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے. تو کچھ اس کو سمیٹ بھی لیجئے, اپنے اندر محفوظ بھی کر لیجئے. اور ایک اور بات اس میں خاص یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا تلفظ درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کا کچھ حصہ زبانی یاد نہ کریں. کیونکہ جب زبانی یاد کرتے ہیں نا تو لا محالہ بہت دفعہ پڑھتے ہیں, پڑھ کے, اور جتنی دفعہ آپ تکرار سے پڑھیں گے اتنے آپ کے مخارج وغیرہ کی پریکٹس ہوگی. کوئی بھی کسی بھی چیز میں ماسٹری پریکٹس کے بغیر ہو نہیں سکتی. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہے. انکار میں ایک چیز تو یہ آتی ہے کہ انسان مانے ہی نہ کہ اللہ نے اتارا, اور ایک یہ آتی ہے کہ انسان اس پر عمل سے انکار کر دے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی اور معجزات کیا مانگتے ہو؟ یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے. اگر اس پر غور کرو تو اس کے اندر تمہیں بے شمار نشانیاں نظر آ جائیں گی. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں, صحیح طور پر پہنچا رہا ہوں. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا, اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے, اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے ہو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے, فراخ ہے, بڑی ہے, بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یعنی اگر ایک ماحول میں ایک جگہ پر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو اس جگہ کو تبدیل کر لو. اللہ کی زمین بہت بڑی, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی اگر تم اسی حال میں جیتے رہے اور دنیا کے ساتھ دل لگائے رہے اور آخرت کو بھولے رہے اور مجبوری کہہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو یاد رکھو موت تو تمہارا پیچھا کر رہی ہے, اس سے تم نہیں بھاگ سکتے. وہ جہاں بھی تم ہوگے تمہیں آ لے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں تم جاؤ گے موت تمہیں پا لے گی. لہذا وہاں جاؤ جہاں اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر سکو. اور یہ ہر شخص کا انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ایک ماحول, ایک ملک, ایک جگہ, ایک علاقہ, ایک گھر سوٹ کرتا ہے, وہاں پر وہ زیادہ بہتر طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو دوسری جگہ. لیکن اگر جگہ کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے
آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو لوگوں کو چھوڑ دیجئے، جگہ کو چھوڑ دیجئے، لیکن اللہ کی عبادت پر کمپرومائز نہ کیجئے. اور اگر کسی بھی طرح ممکن نہیں لگ رہا کہ آپ بے بس ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، ظاہر ہے جگہ کو تبدیل کرنا عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس میں باپ شوہر ان کا ایک بہت عمل دخل ہوتا ہے، تو بھی پھر کوشش کیجئے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے گھر ضرور جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں جو کسی اور جگہ نہیں آتی. اب آپ صرف ایک نماز کو دیکھیے، 1,00,000 نماز، 1,00,000 نماز کتنے عرصے میں پڑھی جاتی ہے؟ روز کی آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ 5. تو 1,00,000 پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ 55 ایئرس. ذرا کیلکولیٹ کریں. 55 ایئرس، 55 سال آپ کو 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے لیے چاہیے. لیکن جب آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ صرف ایک دن کے لیے بھی گئے ہیں تو 5 نمازیں آپ کو مل گئی، 5,00,000 نمازوں کا ثواب. پھر مسجد کے اندر 27 گنا اور ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو 27 سے ملٹی پلائی کر لیں. پھر رمضان اور اس میں لیلۃ القدر، اور ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اور 1000 مہینے جو ہیں وہ 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسی جگہ بنائی کہ جہاں پہنچ کر انسان اپنے دل کی حالت اپنے رب کے سامنے رکھ سکتا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں رہتے ہوئے کہیں بھی رہتے ہوئے دنیا میں کیا ہوتا ہے، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی کام یاد آتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز بادر کرتی رہتی. وہاں کیا ہے، صرف نمازیں ہیں، حرم ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، اور آپ پوری طرح اس میں ڈوب کر اللہ کو یاد کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر اس کا کچھ اثر باقی رہتا ہے، پھر آپ کچھ عرصے کے لیے آہستہ آہستہ وہ فضل آؤٹ ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پہنچے. تو کوئی بھی ایسی جگہ، اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ چلیں، نہیں آپ وہاں پہنچ پا رہے، کسی بھی وجہ سے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، لیکن کوئی مواقع نہیں ہے، تو اللہ کی مساجد جہاں بھی ہیں ان سے دل لگائیے، اور کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور ایسا رکھیے کہ جس میں آپ مسجد ضرور جائیں اور وہاں پر خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اعتکاف کی نیت سے اندر داخل ہو جائیں. دنیا کی ادھر ادھر کی باتوں میں دلچسپی نہ لیں، لوگوں سے بہت باتیں نہ کریں، یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف حاضر ہو کے رو کے اللہ سے دعا کریں. اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور جواب دے کر دعا مانگے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں. اگر ایک دن نہیں گزار سکتے، ایک نماز کے لیے چلے جائیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ افسوس یہ کہ مسجد بھی صرف سوشلائزنگ کا ذریعہ بن جاتی. لوگ تراویحوں کے لیے بھی آتے ہیں، جمعے کے لیے بھی آتے ہیں، باتیں ختم نہیں ہوتی. بھئی اور بہت جگہ بہت چیزیں ہیں، نماز تو پڑھ لیجئے، عبادت تو کر لیجئے، پھر اس کے بعد کوئی وقت ہے تو وہ بیٹھ کے آپ باتیں کر لیجئے. لیکن نماز میں بھی ہمارا دھیان پوری طرح اللہ کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہوتے تو کچھ پھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور امام کی آواز سے زیادہ ان لوگوں کی آوازیں بعض وقت بلند ہو جاتی. یہ عام مسجدوں میں سیناریو ہے. وہ بےچارے امام صاحب کہتے رہتے ہیں خاموش ہو جائیے، آہستہ بولیے، لیکن ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا. خصوصاً خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پہنچ جاتی، یا یہ کہ بچے جن کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے جو جی چاہے کریں. تو ان مسجدوں کی بھی ایک حرمت ہے، اور یہ ہمارے اندر تبدیلی لانے کی ایک جگہ ہے. اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تم دنیا سے دل لگا کے بیٹھ گئے، دنیا کے گھروں پہ پھول گئے، انہی گھروں کو سنوارنے میں زندگیاں گزار دی، انہی کو بنانے میں ساری ایفرٹس لگا دی جو بعد میں تمہارے وارث لے جائیں گے، اور اپنے گھر کو بھول گئے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، وہ عمل جو انسان کا خالص اللہ کے لیے ہو، جو آخرت کی نیت سے کیا گیا ہو. کون ہے یہ لوگ؟ کیسا ہوتا ہے ان کا عمل؟ کیا ہوتا ہے عمل؟ الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی رزق کے معاملے میں
انسانوں پر نہیں، رب پر بھروسہ کرتے ہیں، رزق کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا بھی فی سبیل اللہ کام ہے، لیکن اس آڑ میں وہ صرف رزق ہی کمانے پر نہیں لگے رہتے، بلکہ اپنے رزق کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے جانور رزق اٹھا ہی نہیں سکتے، اٹھا کے چل ہی نہیں سکتے۔ ہم شیر چیتا اگر اپنے کندھوں پہ کچھ رکھ کے چلیں گے، دوڑیں گے تو کہاں جائے گا ان کا۔ اسی طرح باقی جانور، پرندے بھی کتنا چونچ میں لے کے جا سکتے ہیں، کہاں رکھ کے جائیں گے؟ ان کے تو کام ہی ایسے ہیں یا ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ ساتھ اٹھا ہی نہیں سکتے، انہیں تو بس ہر وقت فریش ہی کھانا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور وہ جی رہے ہیں، کسی بھی پرندے اور جانور کو دیکھیے اور کہیے کہ اس کا رزق اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس کے بیگ میں کچھ نہیں ہے، اس کے کندھوں پہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ اتنا بڑا ہو گیا، کہاں سے کھا کھا کے اتنا بڑا ہوا؟ کس نے پہنچایا اس کو رزق؟ اللہ نے پہنچایا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب تک رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل نہیں کرتا کوشش کے بعد، تو انسان کا پیٹ کبھی بھر ہی نہیں سکتا، انسان کی لالچ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی انسان کی نیچر ایسی ہے کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ کی تمنا رکھتا ہے، اور زیادہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتے، یعنی قبر میں جائے گا تو ہی ہرس ختم ہوگی اور کوئی پتہ نہیں کب چلے جائیں۔ لہذا اپنی آخرت کے لیے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اگر اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے تو کیا اللہ تمہاری بات سننے اور تمہاری دعا قبول کرنے اور تمہیں رزق دینے پر یہ قادر نہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے اس کو، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کوششوں کے باوجود، محنت کے باوجود ایک سرٹن اماؤنٹ اور لمٹ سے انسان آگے جا ہی نہیں پاتا۔ ایک ہی ڈگری کیے ہوئے دو لوگ، دونوں کے سٹیٹس میں فرق ہو جاتا ہے، کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے اور کوئی کہیں رہ جاتا ہے۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائی، کوئی رزق کے معاملے میں کسی درجے پہ اور کوئی کسی درجے پر ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ سب کچھ بھی اللہ کرتا ہے، پھر وہ تمہیں رزق کیوں نہ دے گا۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ یہ جتنا بھی سامان ہم نے گھروں میں اکٹھا کر رکھا ہے، یہ ہے کیا؟ دراصل دل بہلانے کی چیزیں، وہ دیکھ دیکھ کے خود ہی خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں، اس کو نکال کے نئی لے آتے ہیں، یہ پرانی ہوگی، اس کا رنگ بدل گیا، اسی کے لیے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سمجھتے ہیں یہی ہماری جنت ہے، حالانکہ جنت تو کہیں اور ہے۔ یہ سب چیزیں ضرورت کی ہونی چاہیے، دل لگانے کی نہیں۔ ایسے گھر نہ بنائیں، اتنا کچھ اکٹھا نہ کریں کہ پھر اتنا دل لگ جائے کہ چھوڑنے میں تکلیف ہو۔ جب مختصر سا ہوگا تو چھوڑنے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور جب زیادہ ہوگا، جتنے زیادہ دنیا، جتنا زیادہ مال، جتنی زیادہ چیزیں، اتنے ہی زیادہ غم، اتنی ہی فکریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کمائے نہ، یا اس کے پاس ہونا نہیں چاہیے، ضرورت کا بھی اٹھا پھینکے، نہیں، بس ضرورت کے لیے ہونا کافی ہے اور باقی وقت اپنی آخرت بنانے میں لگائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، کاش انہیں پتا چل جائے، علم الیقین ہو جائے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ یعنی ہر شخص کو جہاز پہ بیٹھتے وقت موت کا خوف ضرور آتا ہے، اور اس وقت کتنا بھی بھولا وہ انسان اللہ کو یاد کر ہی لیتا ہے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے، خطرہ ٹل جاتا ہے، تو یکا یک شرک کرنے لگتے ہیں، پھر اور یاد آنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پائلٹ بہت اچھا تھا،
بڑی زبردست فلائٹ تھی اور حیات دنیا کے مزے لوٹے. اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی مکہ کو اللہ نے پرامن جگہ بنایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ظالم، چور، ڈاکو، سرکش انسان ہیں وہاں جا کر سارے ہی ہمبل ہو جاتے، کسی کو جرت نہیں ہوتی. لاکھوں کا اتنا مجمع، یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ سارے لوگ بغیر کسی پریکٹس کے آتے ہیں کہ کس طرح تھوڑے سے وقت میں نماز کے لیے صفیں بنا لینی اور کس طرح پھر ساروں نے عبادت کرنی، کس طرح ڈسپرس ہو جانا. یعنی کبھی آپ اس کے اوپر جائزہ تو لیں کہ اتنا کراؤڈ کتنے سارے دروازوں سے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے. یعنی ایک صحن ہی تو ہوتا ہی ہے، پھر اس کے آس پاس مسجد کا کچھ حصہ، ہزاروں نہیں لاکھوں میں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. لیکن کوئی ایسے قابل ذکر ایکسیڈنٹ یا حادثہ یا کوئی پرابلم یا پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی. سب بے فکر ہو کے اپنی اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمین پر، جس کا انسان کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے. پچھلے دنوں میں تھراپی کے لیے کہیں گئی تھی تو جو خاتون کر رہی تھی تو انہوں نے ان سے بات چیت ہونے لگی، رمضان ہے، رمضان سے قرآن، قرآن سے حرم. تو پوچھنے لگی کہ اتنے سارے لوگ اندر کیسے جاتے ہیں. تو میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح ہر طرف سے دروازے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حیران کن چیز ہے نا کہ جتنے مرضی دروازے ہوں، جا رہے ہیں اور ہر ایک بھاگا جا رہا ہے کہ مجھے اچھی جگہ مل جائے. کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اندر گیا پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں؟ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں مانتے، باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں، سخت مشقت کریں، ہماری خاطر محنت کریں، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، ان کو ہم ہدایت دیں گے، ان کو روشنی دیں گے، ان کے لیے راستے کھول دیں گے. کیونکہ دین کا راستہ، جنت کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے. اس راستے پہ وہی چلتا ہے جو مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. آپ دیکھیے کہ مثلا سارا ویک آپ کام کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، پھر ویکنڈ آتا ہے، آپ کو کیا دل چاہتا ہے؟ آرام کریں، نیند پوری کریں، ریلیکس ہوں، انجوائے کریں، دھوپ میں بیٹھیں، لوگوں سے ملیں، کچھ فن ہو لائف میں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ سویرے سویرے اٹھ کے ٹیسٹ پڑھ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیا کرنے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والذین جاہدوا فینا. یہ ساری آپ کی جد و جہد اور سخت مشقت اللہ کے راستے میں ہے، دور دور کے فاصلے طے کر کے پہنچتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو اپنا راستہ دکھا دے گا، صحیح اور غلط کی فرق اور پہچان بتا دے گا، اور ان کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا. کیونکہ یہاں پر والذین جاہدوا، اور جاہد یجاہد، ایک ہوتا ہے جہد اور ایک ہوتا ہے جہاد. ایک ہوتا ہے جاہدہ، تو اس میں کیا ہے؟ سخت کوشش، سخت مشقت. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں سخت کوشش کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں مثلا آپ رات کو تراویح کے لیے آتے ہیں تو آسانی سے آتے ہیں. روزہ کھولنے کے بعد کیا دل چاہتا ہے؟ آرام سے کچھ کھائیں، آرام سے پیئیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں. لیکن آپ کو کیا ہوتی؟ ہر تھوڑی دیر میں گھڑی دیکھ رہے تھے، دیر نہ ہو جائے، جماعت نہ مس ہو جائے، مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے. سب تو ایسا نہیں کرتے، کچھ ہی کو توفیق ہوتی. لیکن وہی کر سکتے ہیں جو سخت مشقت کرتے ہیں، جو اپنے سارے کام جلدی جلدی سے ختم کرتے ہیں تاکہ مسجد جا سکیں. کہیں کسی کام میں بھی کمی ہوئی تو اگلے دن کو جانے بھی نہیں دے گا. تو یہ محنتیں جو آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت پیاری ہیں، اور ان پر اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. محسنین کے ساتھ ہے اللہ، یقیناً ساتھ ہے. ایسے لوگوں کی مدد کرے گا اللہ، ان کو راستہ بھی دکھائے گا اور ان کی مدد بھی فرمائے گا. ایسے ہی لوگ نیکوکار ہیں.
یعنی محسن بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سخت محنت، کوشش، دوڑ دھوپ، اور کسی بھی وجہ سے کچھ بھی کسی طرح کے بھی حالات ہو انسان نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہے. اس کا دل مسجد میں خیر اور بھلائی کے کام میں اللہ کے ذکر میں اٹکا ہوا ہو، تبھی انسان محنت کر سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کا دل اٹک جاتا ہے نا، پھر آپ کو محنت بھی نہیں لگتی، آپ نوٹس بھی نہیں کرتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر وہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی، وہ کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، بلکہ اس میں اس تھکاوٹ میں اس مشقت میں لطف آنے لگتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ عمر کی بھی کوئی اس میں قید نہیں ہوتی. بعض بزرگوں کو، بوڑھوں کو، جو انتہائی کمزور ہوتے ہیں، جن کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ پوری تراویح میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں کہ آپ کو ان کو دیکھ کر رحم آ جائے. لیکن وہ کیوں کھڑے رہتے ہیں ساری تکلیف کے باوجود؟ کیا چاہتے ہیں وہ اس سے؟ اللہ کی محبت. اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے. اور بہت سے ینگسٹرز جن کے پاس ساری طاقت اور قوت ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا، وہ مسجد آ کے بھی ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا فرق ہے کہ ایک 70 سال کا شخص تو تراویح کے لیے کھڑا ہے قیام میں، اور ایک 16 سال کا لیٹا ہوا ہے کہ میں تھک گیا ہوں. ابھی وہ ایمان دل میں نہیں اترا نا. جس دن اللہ کی محبت دل میں اتر گئی، اس دن نہ یہ قیام مشکل لگیں گے اور نہ یہ بھاگ دوڑ مشکل لگے گی. لیکن آپ دیکھیے ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ دین کو کیسے سیکھنا چاہتے ہیں، کیسے اس پر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں؟ کنوینئنس کے ساتھ. بس جتنا مجھے کنوینئنٹ ہے، جتنی آسانی ہے، جتنی سہولت ہے، جہاں مشکل ہوئی بس میرا وہی پاور آف. لیکن اللہ کو پانے کے لیے مشقت اور محنت چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے دوڑنا شرط ہے. جیسے دنیا کے لیے دوڑتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. دنیا کے لیے لوگ کیسے دوڑتے ہیں؟ صبح کے وقت 401 کو دیکھیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں، بمپر ٹو بمپر، ایک ہی خیال کہ بس منزل تک پہنچ جائیں. یہ ہے والذین جاہدوا فینا. اسی تڑپ اور اسی لگن اور اسی محنت کے ساتھ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، دعویٰ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے والے کاموں کے لیے اسی طرح پہنچے. پھر بندہ اللہ کو پا لیتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اللہ آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے، میں تم کو وہاں ملتا. لنہدینہم سبلنا. پھر اسی طرح میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو خود سب کو شفا دیتا ہے. کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی خبر گیری کرتے تو مجھے وہاں پاتے، میں تم کو وہاں ملتا. کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو، کوئی بھی خیر و بھلائی کا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کبھی ہم خود نہ بھی کر رہے ہو، کوئی بھی پکڑ کے ہمیں کروانا چاہے تو ہم اس پر بھی بگڑنے لگتے ہیں. اتنا مشکل کورس اور اتنا پڑھائی اور اتنی اسائنمنٹس اور ایسا اور ویسا. آپ یہ بھی چاہتے ہیں، آپ کی تمنا ہے، خواہش ہے، ڈریم ہے کہ آپ کو قرآن بغیر کسی واسطے کے براہ راست سمجھ آئے، کسی ترجمے کی کتاب اٹھائے بغیر قرآن سمجھ آئے، اور آپ بھی تراویحوں کو انجوائے کریں اور رو سکیں جب رونے والی آیات آئیں اور آپ کے دلوں کو جا کے چھوئے. لیکن آپ محنت کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، وقت بالکل نہیں نکالنا چاہتے. کیسے ملے گا یہ سب کچھ؟ نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ سخت محنت نہیں کریں گے. دنیا سخت محنت کے بغیر نہیں ملتی تو آخرت سخت محنت کے بغیر کیسے مل جائے گی؟ اور اگر ہم یہ سوچے ہوئے تو یہ بھول ہے، خوش فہمی ہے.